بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ رمضان ہی میں فرض نہیں، بلکہ جب فرض ہو جائے تو اس کا ادا کرنا لازم ہے، لیکن رمضان میں اس کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے، اس کی ترغیب اس لیے کی جاتی ہے کہ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت عطا کی جاتی ہے کہ اعمال کے ثواب میں زیادتی کر دی جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو رمضان کے مہینے میں ادا کرے تاکہ اس کو 70 فرضوں کا اجر مل سکے، یا کسی پر زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی رقم نکال کر الگ رکھ دے اور فوراً رمضان آتے ہی ادا کر دے۔ اگر کسی کی زکوٰۃ سال گزرنے کے اعتبار سے فرض ہوتی ہو، اس کو چاہیے کہ 1 ماہ قبل رمضان میں ادا کر دے۔ علاوہ ازیں رمضان عبادت و تلاوت، روزوں اور نمازوں کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اگر غریب کو آپ کی زکوٰۃ پہنچ گئی تو وہ بھی اپنی محنت مزدوری کم کر کے زکوٰۃ کی رقم کے سہارے ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور کچھ عبادات کے ذریعے نیکیاں کمانا چاہے تو کما سکتا ہے، ورنہ ہر مہینے کی طرح اس ماہ میں بھی وہ محنت مزدوری کرے گا اور پریشانی اٹھائے گا اور رات کو تھک ہار کر سو جائے گا، تو یہ آدمی دولت اور ثروت والے مسلمانوں کے لیے باعث عار ہوگا، باعث شرم ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر عید الفطر کے دن ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے وجوب کی وجوہات میں یہی لکھا ہے کہ روزے دار کے روزے میں جو کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں ان کو صدقہ فطر پاک کر دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی لغزش معاف کر دی جاتی ہے، اور یہ کہ مسکینوں اور غریبوں کے لیے
عید کے دن خوشیاں منانے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے دوش بدوش عید کی خوشیاں منانے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا دار و مدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کا خیمہ 5 ستونوں پر قائم ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان میں سے ایک ستون بھی اگر قائم نہ ہو سکا تو خیمہ اتنا ہی کمزور اور جھکا ہوا ہوگا، اور ایمان اور اسلام بھی اس درجے میں کمزور ہوگا۔ نماز، روزہ بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، حج مالی اور بدنی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں 82 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ صرف زکوٰۃ کا جہاں حکم دیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے 2 احکام الہی میں تفریق کی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نماز ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ صرف نصاب پر فرض ہے۔ قرآن کریم کے مطابق زکوٰۃ سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ایسے لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھانے والے ہیں، یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہے تو ایسے لوگوں کا مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور مال کو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ قیامت کے دن ان کا مال یعنی سونا چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، اس مال کا مزہ چکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ اسلام کا بڑا مضبوط پل ہے، یعنی جیسے مضبوط پل سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ کے آنے جانے کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کے دربار عالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی اور روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور زکوٰۃ صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گی۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں تلاش کیا تو ان کو 5 چیزوں میں پایا۔ روزی کی برکت کو چاش کی نماز میں پایا، اور قبر کی روشنی کو تہجد کی نماز میں پایا، منکر نکیر کے جواب کو قرآن پاک کی تلاوت میں پایا، اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا روزہ اور صدقہ اور زکوٰۃ میں پایا، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے اس کے مال کا شرور دور ہو جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی مال کا شر اور اس کی برائی کو زائل کر دیتا ہے۔ مال میں بہت شر ہے، مال کے شر سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو، اور اپنے بیماروں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو، اور بلا اور مصیبت کو دعا سے دور کرو، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، مال کی حفاظت زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، بیماروں کی بیماری دور کرنے
اور اس کا علاج کرنے میں صدقے کو بڑا دخل ہے۔ نمبر 3، بلاؤں اور مصیبتوں کا دفاع دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی حضور آہوزاری کرنے میں ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے حدیث میں اشارہ ہے کہ مال کے چاروں طرف گویا قلعہ بن جاتا ہے۔ جہاں بھی کوئی مال خشکی یا تری میں ضائع ہوتا ہے تو اس کے پیچھے زکوٰۃ اور صدقات کی عدم ادائیگی کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کہیں بھی مال ضائع ہو گیا تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی اس مال کی زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیا ہوگا، اسی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو گیا ہوگا۔ لوگ مال بربادی کو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ جو آدمی اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اسلام کی تکمیل کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مسلمان نمازوں پر نمازیں پڑھیں لیکن مال کی محبت میں مبتلا ہو کر زکوٰۃ دینے سے قاصر رہیں تو بھلا ایسے مسلمانوں کا اسلام کہاں مکمل ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جائے وہ اس مال کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا۔ یعنی جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو اور اس میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو تو سارا مال زکوٰۃ کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ مال سارے مال کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ واجب ہو جائے اور مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔